یہ سے پوچھنے اگلا سوال، رمضان میں جس طرح نیکی کے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھتا ہے؟ جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ وبال بڑھتا ہے، لیکن جیسے نیکی کے بارے میں تحدید کے ساتھ ہے کہ نیکی 1 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس طرح تحدید کے ساتھ تو گناہ کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ بھی اسی قدر بڑھتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی نصوص سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے تقدس کی وجہ سے یا کسی زمانے کے تقدس کی وجہ سے کہ کسی شخصیت کی اپنی ذاتی اہمیت کی وجہ سے اس کی برائی میں شناعت بڑھ جاتی ہے، اس کے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، آگے منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر تاکید کی کہ اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے بعض احادیث وہ حرم کے بارے میں آتا ہے وَمَن يَظْلِمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو حرم میں گناہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکان کی وجہ سے یا زمان کے تقدس کی وجہ سے گناہ میں بھی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے۔ بعض احادیث میں بلکہ اس کی تصریح بھی ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے فَاتَّقُوا شَهْرَ رمضان، علامہ طبرانی نے اوسط میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ نیکی کا اجر بڑھایا جاتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں بڑھایا جاتا۔ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اسی طرح برائیوں کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ دیکھے آدمی کہ ایک آدمی کسی آقا اپنے کسی باس کے سامنے بیٹھا ہوا، اس کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا اس کی بغاوت کرے، اور ایک ہے کوئی دور کسی کنارے میں جا کر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے، تو دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ایک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ظاہر ہے کہ دوسرے اوقات سے زیادہ شنی اور زیادہ قبیح ہے، اس سے بہت بچنے کا اہتمام کرنا۔